سلسلے گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ ہم سب کو بلکہ اللہ کی پوری کائنات کو اللہ کے خزانے سے بھیک عطا فرمانے والے داتا واللہ یعطی وانا قاسم فرمانے والے آقا حضور تاجدار مدینہ جناب احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں جھوم جھوم کر آواز سے آواز ملا کر اس عقیدے کے ساتھ کہ ہم یہاں سے پکارے وہاں وہ سنے، مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام، اور دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ بآواز بلند پڑھ لیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ نویت سنت الاعتکاف۔ آج 28 جمادی الاولیٰ 1444 سنہ ہجری، 23 دسمبر 2022 جمعہ کا دن ہے الحمدللہ، اور آج میرے بیان کا موضوع ہے حافظ ملت اور اصلاح معاشرہ۔ حافظ ملت کا اسپیشلی طور پر ٹاپک لینے کا مقصد یہ ہے کہ انشاءاللہ ایک دو دن کے بعد ان کا عرس مقدس ہمارے درمیان تشریف لانے والا ہے، اور اصلاح معاشرہ کا ٹاپک لینے کا خاص مقصد یہ ہے کہ کچھ دنوں کے بعد 31 دسمبر کی نائٹ ہمارے یہاں بلکہ پوری دنیا میں، کیا ہندو، کیا سکھ، کیا عیسائی، کیا مسلمان، ہر جگہ معاذ اللہ استغفر اللہ طوفان بدتمیزی گناہوں کے نام پر جو کھڑا کیا جاتا ہے، اس حوالے سے انشاءاللہ کچھ گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ اللہ تعالی مجھے حق کہنے، آپ سب کو حق سننے، اور اللہ غریب نواز کے صدقے ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور حافظ ملت کون ہے؟ پہلے حضرت والا کا مختصر تعارف سماعت فرما لیں۔ ہندوستان کی سرزمین پر بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے صوفیاء، بڑے بڑے بزرگان دین تشریف لائے، ان میں ایک نام حضور حافظ ملت کا بھی ہے۔ ہمارے ہندوستان کی سرزمین پر یو پی ایک راجیہ ہے، یو پی کے اندر ایک ضلع ہے، اس کا نام ہے اعظم گڑھ، اور اعظم گڑھ کے اندر ایک قصبہ ہے، اس کا نام ہے مبارک پور۔ اسی مبارک پور شریف کے اندر ایک بہت بڑی دینی درسگاہ، دینی یونیورسٹی قائم ہے، جس کا نام ہے الجامعۃ الاشرفیہ۔ اس کو بنانے والے، اس کو ترقی دینے والے، اس کو آگے بڑھانے والے کوئی اور نہیں بلکہ وہ استاذ العلماء جلالت العلم حضور حافظ ملت حضرت علامہ شاہ عبد العزیز محدث مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ حضور حافظ ملت رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب محسن اہل سنت، صاحب بہار شریعت، صدر شریعت، بدر طریقت، خلیفہ اعلیٰ حضرت علامہ مولانا شاہ مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حکم پر یہاں تشریف لائے 14 جنوری 1934 میں مبارک پور کی سرزمین پر، تو یہاں پر چھوٹا سا مدرسہ قائم تھا، اس کا نام تھا مصباح العلوم۔ حضور حافظ ملت نے اس مدرسے کے پیچھے بڑی محنت کی، بھاگ دوڑ کی، بہت انتھک محنتیں کی، کوششیں فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی کوششوں کو قبول فرمایا، اور آپ کی انتھک محنتوں، کاوشوں اور کوششوں کے نتیجے میں الحمدللہ وہ چھوٹا سا مدرسہ مصباح العلوم ایک قد آور پھلدار درخت بن گیا، اور آج اسے پوری دنیا میں الجامعۃ الاشرفیہ کہا جانے لگا۔ وہاں سے فارغ التحصیل ہونے والے حضرات اس کے قدیم نام مصباح العلوم کی نسبت سے مصباحی کہلاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضور حافظ ملت علامہ شاہ عبد العزیز محدث مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو صاحب کرامت بزرگ بنایا، اور آپ شریعت و سنت کے بڑے پیکر تھے۔ آپ کے چلنے پھرنے، اٹھنے بیٹھنے، سونے جاگنے، کھانے پینے، بلکہ آپ کی رفتار، آپ کی گفتار، آپ کے کردار وغیرہ وغیرہ سے سنت و شریعت کی جھلک نمایاں ہو جاتی تھی۔ چلتے پھرتے یوں سمجھ لیجیے آپ سنت کی تصویر تھے، اور کس حد تک سنت پر عمل کرتے تھے میں اس حوالے سے دو واقعے آپ کو سناتا ہوں۔ ایک مرتبہ حضور حافظ ملت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سیدھے پیر میں کوئی زخم ہو گیا۔ ایک صاحب دوا لے کر کے حاضر ہوئے، السلام علیکم حضرت، دوا حاضر ہے۔
تو حضور حافظ ملت رحمۃ اللہ تعالی علیہ موزے پہنے ہوئے تھے، ساکس، سردی کا زمانہ تھا، زخم تھا سیدھے پیر میں. جب وہ شخص دوا لے کر کے حاضر ہوئے کہ حضرت دوا حاضر ہے، تو حضور حافظ ملت نے الٹے بائیں پیر کا موزہ اتارنا شروع کیا. تو انہوں نے کہا حضرت زخم تو سیدھے پیر میں اور آپ موزہ الٹے پیر کا اتار رہے. سنیے، حضور حافظ ملت فرمانے لگے کہ جب پہننے کی شروعات کی جائے تو سیدھی طرف سے کرنا سنت ہے، اور جب اتارنے کی شروعات کی جائے تو الٹی طرف سے کرنا سنت ہے. دیکھیے آپ کس حد تک آپ سنت پر عمل کرنے والے تھے. اسی طریقے سے ایک مرتبہ آپ بائی ٹرین سفر کر رہے تھے اور 70+ ایئر آپ کی ہو چکی تھی، 70 سال سے زیادہ متجاوز آپ کی عمر مبارک ہو چکی تھی. جس برتھ پر آپ تشریف فرما تھے پاس ہی میں ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے تھے. بات چیت کا سلسلہ شروع ہوا. ڈاکٹر صاحب حضور حافظ ملت کی گفتگو سے بڑے امپریس ہوئے، بہت متاثر ہوئے، اور دوران گفتگو ڈاکٹر صاحب نے کہا حافظ صاحب میں آپ کی آنکھیں دیکھ رہا ہوں، اصل میں آنکھوں کا ڈاکٹر ہوں، اسپیشلسٹ ہوں، اور الحمدللہ میں آپ کی جو آنکھیں دیکھ رہا ہوں نا ان میں بالکل وہ چمک ہے جو 14-15 سال کے بچوں کی آنکھوں میں چمک ہوتی ہے. یعنی 70 سال سے زیادہ آپ کی عمر ہو چکی، اس کے باوجود آپ کی آنکھوں میں اتنی روشنی ماشاءاللہ. کیا وجہ ہے اس کی؟ حضور حافظ ملت نے فرمایا میں اس کے لیے کوئی خاص دوا تو استعمال نہیں کرتا، ہاں اپنے پیارے نبی کی سنت پر عمل کرتا ہوں. اور وہ یہ کہ جب رات کو سوتا ہوں تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے. ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سونے سے پہلے اپنی مبارک آنکھوں میں سرما لگایا کرتے تھے. تو میں بھی الحمدللہ رات سونے سے پہلے اپنی آنکھوں میں سرما لگا لیتا ہوں. حقیقت یہ جو آپ 70 سال سے زیادہ میری عمر ہونے کے باوجود میری آنکھوں میں 14-15 سال کے بچوں کی آنکھوں جیسی چمک دیکھ رہے ہیں، یہ کسی اور دوائی کا نہیں بلکہ میرے حضور کی سنت کا نتیجہ ہے. آپ بڑے باکرامت ولی تھے. ایک واقعہ آپ کے سوانح نگاروں نے لکھا ہے، جنہوں نے آپ کی سیرت لکھی ہے، آپ کی حیات طیبہ کے بارے میں کچھ روشن پہلو پیش کیے ہیں. ان میں ایک بات وہ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جامع مسجد مبارک شاہ جو آج بھی ماشاءاللہ قائم مبارک پور میں، چھوٹی سی مسجد تھی، بہت پرانی بھی ہو گئی تھی، بوسیدہ بھی ہو گئی تھی، اور آبادی کے لحاظ سے اس کی توسیع ضروری تھی. اس کو مسجد کو بڑا کرنا ضروری تھا کیونکہ آبادی بڑھتی جا رہی تھی. تو آبادی بڑھ رہی ہے تو ہمارے محلے کی مسجد بھی تو بڑی ہونی چاہیے. چنانچہ حضور حافظ ملت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مبارک پور کے مسلمانوں کو برانگیختہ کیا، انہیں ترغیب دلائی کہ اللہ کے گھر کی تعمیر میں اپنا حصہ ملائے. اس پرانی مسجد کو شہید کیا گیا اور نئی بنیادیں بھری گئیں. مبارک پور کے مسلمانوں نے جوش خروش کے ساتھ اس تعمیر مسجد میں حصہ لیا. مردوں نے اپنی کمائی پیش کی تو عورتوں نے اپنے زیورات پیش کر دیے. اور حضور حافظ ملت رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس تعمیر مسجد کے کام میں سرپرست اور سربراہ کی حیثیت سے تھے. الحمدللہ تعمیر کا کام شروع ہو گیا، بڑھتا گیا یہاں تک کہ چھت بھی ڈل گئی. اب دیکھیے حضور حافظ ملت کی کرامت بتاؤں. چھت ڈلنے کے بعد حاجی محمد عمر صاحب گھبراتے ہوئے حضور حافظ ملت کی بارگاہ میں آئے اور کہنے لگے حافظ صاحب وہ چھت گر رہی ہے، مسجد کی چھت جو ہے ایک طرف سے جھک گئی ہے، ڈر ہے کہ گر جائے گی. اور یہ کہتے کہتے حاجی صاحب رونے لگے. حضور حافظ ملت فوراً اٹھے، وضو کیا، اور وضو کرنے کے بعد حاجی عمر صاحب کو ساتھ لیا اور اپنے پڑوسی خان محمد صاحب کو ساتھ لیا اور گئے مسجد. اور جہاں نشاندہی کی تھی نا حاجی عمر صاحب نے کہ دیکھیے یہاں سے چھت جھک رہی ہے، حضور حافظ ملت آگے بڑھے اور چند بانس کی بلیاں وہاں پر لگا دی. بس اتنا کیا، بسم اللہ پڑھ کر کے آپ نے بانس کی بلیاں لگائی، اللہ کا کرم ہو گیا، چھت درست ہو گئی. بلکہ آج جا کر کے دیکھیے تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ چھت کا کون سا حصہ تھا جو جھک رہا تھا. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اولیاء کاملین کا دامن عطا فرمایا ہے. الحمدللہ ہم اپنی قسمت پر جتنا ناز کریں اتنا کم. جی ہاں، آج اس روئے زمین پر بسنے والے لاکھوں کروڑوں مسلمانوں میں اس قسم کے مسلمان بھی آپ دیکھیں گے، پائیں گے جو معاذ اللہ اولیاء کاملین کو نہیں مانتے، ان کی کرامتوں کے قائل نہیں ہیں. وہ مانتے ہی نہیں ہے معاذ اللہ کہ اولیاء کرام کا کچھ اسٹیٹس ہوتا ہے. ہاں اپنے آپ کو مسلمان ضرور کہتے ہیں مگر اولیاء کاملین کی زندگی کے بارے میں وہ نہیں جانتے ہیں. بلکہ معاذ اللہ جب ولی کامل کا انتقال ہو جاتا ہے تو معاذ اللہ استغفر اللہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ تو مر کے مٹی میں مل گئے. یاد رکھیے گا اللہ تعالیٰ جن سلیکٹڈ لوگوں کو ان کے انتقال کے بعد حیات جاودانی عطا کرتا ہے ان میں نبیوں کی ذات بھی ہے، شہیدوں کی ذات بھی ہے، تہجد ادا کرنے والوں کی بھی تعداد ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ اپنے ولیوں کو بھی حیات جاودانی عطا فرماتا ہے.
ایک آن کے لیے موت آتی ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کو زندگی عطا فرما دیتا ہے۔ میں آپ کو حضور حافظ ملت کی وساطت سے ایک بات بتاؤں، ابھی کرنٹ پرسوں کیا تھا، 21 دسمبر 2022 کو کرناٹکا کا شہر ہبلی، وہاں پر ایک اللہ کے ولی ہے آرام فرمانے والے، 280 سال پہلے انتقال فرمایا تھا۔ کتنے؟ 280 سال پہلے آپ کا انتقال ہوا تھا۔ اور ابھی کورٹ نے وہاں فیصلہ دیا کہ جس روڈ پر حضرت والا کا مزار شریف ہے اور کچھ دکانیں وغیرہ بھی تھی تو انہیں ہٹانے کا آدیش جاری کر دیا کورٹ نے۔ پولیس والے آئے اور باقاعدہ ان دکانوں کو توڑ پھوڑ کر دیا، مزار کو بھی وہ گراتے، شہید کرتے، لیکن وہاں کے مسلمانوں نے روک دیا، کہا یہ کام ہم کر لیں گے، آپ کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور پھر مفتیان نظام کو بلایا گیا، علماء اہل سنت کو بلایا گیا اور ان کی میٹنگ بلائی گئی، اور میٹنگ کے اندر یہ فیصلہ ہوا کہ چونکہ معاملہ ایسا ہے لہٰذا شریعت کی روح سے اجازت دی جاتی ہے کہ حضرت والا کی قبر مبارک کو کھول لیا جائے اور حضرت کے جسم مبارک کو وہاں سے اٹھایا جائے اور دوسری جگہ منتقل کر کے دفن کیا جائے۔ الحمدللہ ہمارے اسلامی بھائی حفیظ الرحمان بھائی میرے خود کے بہت اچھے جانکار ہیں، بنگلور میں وہ رہتے ہیں، اچھا کاروبار ہے ماشاءاللہ ان کا، تو ان سے کل میری بات ہوئی، انہوں نے مجھے کچھ ویڈیوز واٹس ایپ پر سینڈ کی، میسیجز کیے، اور میں نے ان سے تصدیق لی، حفیظ الرحمان بھائی پہلے آپ یہ بتائیں کہ یہ آپ کی خالی سنی سنائی ہے یا آپ کی آنکھوں دیکھا ہے؟ انہوں نے کہا حضرت یہ ہمارے یہاں سے کوئی دور نہیں ہے، اور پوائنٹ کی بات یہ ہے کہ جتنے لوگ حضرت والا کے مزار شریف کو شہید کرنے اور آپ کے مقدس جسم مبارک کو وہاں سے نکالنے میں شریک تھے وہ سب میرے جانکار تھے، میرے دوست احباب تھے، میرے رشتہ دار تھے، اور الحمدللہ انہوں نے کام کیا اور میں بھی وہاں جانے والا ہوں۔ تو انہوں نے مجھے ویڈیو سینڈ کی، پتہ ہے میرے دل سے کیا آواز نکلی حضرت والا کے جسم مبارک، اور حالت یہ تھی جبھی میلی نہیں ہوتی، دہن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ حضرت سید محمود شاہ قادری بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا نام مبارک ہے، ہو سکتا ہے آپ کے پاس بھی وہ پہنچ چکی ہو، اس لیے کہ سوشل میڈیا پر اس ویڈیو نے گردش کرنا شروع کر دی ہے اور بڑی تعداد میں لوگ اب ایک دوسرے کو بھیج رہے ہیں اور ان مسلمانوں کو دعوت دے رہے ہیں، ان گستاخوں کو دعوت دے رہے ہیں کہ جو اولیاء کاملین کی زندگی کے بارے میں نہیں جانتے یا جاننے کے باوجود انجان بننے کی کوشش کرتے ہیں اور معاذ اللہ گستاخیاں کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سائنس یہ کہہ رہی ہے کہ اگر کسی مردہ انسان کو قبر میں دفن کر دیا جائے میکسیمم 3 days اونلی، 3 دن وہ سلامت رہے تو سلامت رہے، ڈیفینیٹلی 3 دن ہو جانے کے بعد اس کا جسم پھٹنا شروع ہو جاتا ہے اور اس کے جسم میں کیڑے پڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ مگر یہ کیا بات ہے؟ کچھ تو بات ہے، 280 سال گزرنے کے باوجود میں اس بات کا چشمدید گواہ ہوں اور ہمارے حفیظ الرحمان بھائی بھی گواہ ہے، اور وہاں ہزاروں کی تعداد میں جو مسلمان جماعت ہے وہ اس بات کے گواہ ہے، جبھی میلی نہیں ہوتی، دہن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ جسم تو سلامت ہے ماشاءاللہ، جسم کے ساتھ ساتھ ان کا کفن بھی سلامت ہے۔ اس جگہ سے حضرت والا کی جسم مبارک کو اٹھایا گیا اور دوسری جگہ منتقل کیا گیا، اور ماشاءاللہ وہاں پر مزار مبارک پھر تعمیر ہونا شروع ہو چکا ہے۔ انشاءاللہ میں اس کو ابھی میں نے عام نہیں کیا اس ویڈیو کو، لیکن انشاءاللہ آج کل میں بھی نیکی کی دعوت کی نیت سے اور لوگوں کو یہ بات بتانے کی نیت سے کہ اللہ تعالیٰ اپنے ولیوں کو کیسا مرتبہ عطا کرتا ہے۔ دعوت اسلامی کے عظیم مفتی تھے جنہیں مفتی دعوت اسلامی کہا جاتا ہے، حضرت علامہ حافظ محمد فاروق عطاری قادری رحمت اللہ علیہ، ان کا بھی ایسا واقعہ ہوا تھا، وہ تو بہت عام ہوا تھا، جس گروپ میں دیکھ لو آپ، جس انسٹاگرام پہ دیکھ لو، جس واٹس ایپ پہ دیکھ لو، جس گوگل اور فیس بک پہ دیکھ لو، ماشاءاللہ خوب چرچے ہوئے، اللہ تعالیٰ نے بڑا مقام مرتبہ ان کو عطا فرمایا۔ 3.5 سال گزرنے کے بعد ان کی قبر کھلی تھی، شدید بارشوں کی وجہ سے قبر ڈے گئی تھی، تو 3.5 سال گزرنے کے بعد، ان کے وصال کے 3.5 سال گزرنے کے بعد ان کی قبر مبارک کھلی، لوگوں نے دیکھا اور لوگوں کے دل خوش ہو گئے، اس لیے کہ عقیدہ ہمارا اور مضبوط ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں دنیا سے جانے کے بعد اللہ پاک ان کی حفاظت فرماتا ہے۔ الحمدللہ ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے ہمیں کہیں غوث اعظم کا دامن دیا ہے، کہیں غریب نواز کا دامن دیا ہے، کہیں خواجہ قطب الدین کا دامن دیا ہے، کہیں بابا فرید کا دامن دیا ہے، کہیں حضرت نظام الدین اولیاء کا دامن دیا ہے، کہیں حضرت بابا فرید گنج شکر کا دامن دیا ہے، ماشاءاللہ کہیں جے پور والوں مولانا ضیاء الدین صاحب کا دامن عطا فرمایا ہے۔ یہ اولیاء کاملین الحمدللہ، یعنی یوں کہو کہ دین بھی ہمارے پاس ہے اور دین والے بھی ہمارے پاس ہیں، مضبوط طریقے سے وابستہ رہیے اولیاء کاملین سے، اور اولیاء کاملین کی شان کے حوالے سے کوئی کمزور بات کرتا ہے، کوئی غلط الٹی سیدھی بات کرنے کی کوشش کرتا ہے، بکواس کرتا ہے، اسے اپنی زندگی یا تو پہلے اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کرو،
ان میں بہت بڑی تعداد وہ ہوتی ہے جو ایک قسم کی ہمارے جے پور میں بولتے ہیں نکٹی تعداد ہوتی ہے. کتنے دلیلیں دے دو, کتنے پروف دے دو, مگر نہیں, نہ سدھریں گے نہ سدھرے ہیں, قسم کھائیے. یہ ان کا مزاج ہوتا ہے. جیسے میں اپنی بات کروں, ابھی ربیع الاول شریف کے مہینے میں بھی 1-2 مہینے پہلے میں نے یہاں مسجد میں بیان کیا تھا, آپ نے سنا ماشاءاللہ. اس کا نام تھا میلاد منانے کا ثبوت. یوٹیوب پر موجود ہے. اور جہاں کئی اسلامی بھائیوں کے, اللہ کی ذات سے امید ہے, کئی اسلامی بھائیوں کے ایمان مضبوط ہوئے اس بیان کو سن کر کے, تو وہیں کئی جگہوں پر زلزلہ بھی آیا. میرے پاس 3-4 جگہوں سے فون آئے ایسے لوگوں کے جو میلاد نہ تو منائیں گے نہ منانے دیں گے. فون آئے میرے پاس, ہم آپ سے ملنا چاہتے ہیں. میں نے کہا جی آپ کون بات کر رہے ہیں؟ ہم یہاں سے بات کر رہے ہیں, آپ سے ملنا چاہتے ہیں, ہمارا مسئلہ یہ ہے, ہم اس گروپ سے تعلق رکھتے ہیں اور آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں. میں نے کہا ایڈریس دیا ہوا ہے, اس میں دیکھ لیجیے آپ, جو ہماری ویڈیوز عام ہوتی ہے تو باقاعدہ ایڈریس دیا ہوا ہے, آپ فون کرنے کی ضرورت, تشریف لے آئیں. مسجد سرائے والان نیئر نیشنل ہاسپٹل, گھاٹ گیٹ, جے پور, راجستھان. میں نے کہا آپ تشریف ضرور لائیں انشاءاللہ, لیکن ہم آپ سے آپ کے آنے کا مقصد پوچھ سکتے ہیں, آپ کیوں آنا چاہتے ہیں؟ اس لیے کہ اگر آپ اس بیان کو سن کر امپریس ہوئے ہوں, آپ کی ذہن میں جو غلط فہمیاں اٹھتی تھی وہ ختم ہو گئی ماشاءاللہ, اور آپ میلاد کو غلط کہتے تھے, لیکن ہمارا بیان سننے کے بعد اللہ پاک نے آپ کے دل میں روشنی عطا فرمائی ہو اور آپ کو توبہ کی توفیق مل رہی ہو, اور آپ سدھرنا چاہتے ہو یا میلاد منانے کے لیے آنا چاہتے ہو کہ اب بھی میلاد منائیں گے, ہم اس کو غلط سمجھتے تھے, معذرت توبہ کرتے. اگر آپ توبہ کی نیت سے آنا چاہ رہے ہیں تو پھر آپ مت آئیے, انشاءاللہ میں خود آپ کے بعد حاضر ہو جاتا ہوں. اور اگر جھگڑا کرنا ہے, مناظرے کے نام پہ آنا ہے, بحث بازی کرنی ہے, تو بھائی صاحب ہمارے پاس بہت سارے کام پڑے ہوئے ہیں. کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ جس سے ہم مناظرہ کریں گے, جس سے بحث بازی کریں گے, وہ تو قسم کھا کے آتا ہے کہ نہ سدھرے نہ سدھریں گے, قسم کھائیے. تو اس لیے اگر آپ اس نیت سے آنا چاہتے ہیں کہ بحث بازی کریں گے تو ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ آپ کو ہم دے دیں وہ ٹائم اور اسے ویسٹ کر دیں, برائے کرم. اگر آپ توبہ کرنا چاہتے ہیں پھر ہم خود آ جائیں گے انشاءاللہ. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایسے لوگوں میں اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں ماشاءاللہ, جن کو بات سمجھ میں آ جاتی ہے, اور یہ کون لوگ؟ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ قلب سلیم عطا فرماتا ہے, حق قبول کرنے والا دل اللہ جن کو عطا کرتا ہے ماشاءاللہ. شرم ساری کی وجہ سے ان کا سر جھک جاتا ہے, آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. ہم کس گمراہی کے راستے پہ جا رہے تھے, اللہ پاک نے اپنے حبیب کے صدقے میں ہم کو وسیلہ عطا فرمایا, اور آج الحمدللہ ہم کو صراط مستقیم کا مسافر بنا دیا. تو ایسے لوگوں کی آپ اصلاح کرنے کی کوشش کریں محبت پیار سے. اگر آپ کے پاس اتنی نالج نہیں ہے, علم دین آپ نہیں ہے آپ کے پاس, تو زیادہ اب اس میں ہوشیار بننے کی کوشش نہ کریں, بلکہ آپ اس بھائی کا ہاتھ پکڑے, کسی صاحب علم کے ہاتھ میں دے دیں, کسی سنی صحیح العقیدہ عالم دین کے ہاتھ میں دے دیں. بلکہ میں آپ کو مشورہ دوں گا, ایسے لوگوں کو اٹھائیے اور دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں پہنچا دیجیے. ایسے لوگوں کی اصلاح انشاءاللہ بہت آسانی سے. لیکن اگر کوئی ایسا بندہ ہے, آپ اسے جواب دے جا رہے ہیں, محبت پیار سے سمجھاتے چلے جا رہے ہیں, بجائے سمجھنے کے بعد کو سمجھانے میں لگا ہوا ہے, تو یاد رکھنا یہ میرا نہیں, ہمارے بڑے بزرگوں کا کہنا ہے. اسے اپنی زندگی سے, اپنی نشست سے, اپنی میجورٹی سے, اپنی صحبت سے, اور اپنے کمرے سے, اپنے روم سے ایسے نکال کے باہر کر دو جیسے دودھ سے مکھی کو نکال کے باہر کر دیتے ہو. اس لیے کہ وہ خود بھی بگڑ چکا ہے, اللہ نہ کرے تمہیں بگاڑ دے گا. خود بھی گمراہ ہو چکا ہے, اللہ نہ کرے تمہیں بھی گمراہ کر دے گا. تو اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں, مولا ہمیں مرتے دم تک اولیاء کاملین کے دامن کرم سے وابستہ رکھنا. حضور حافظ ملت جیسے اولیاء کرام جو اللہ تو نے ہمیں عطا فرمائے ہیں, مرتے دم تک میرے مالک ان کے دامن کرم سے ہم کو وابستہ رکھنا. یہ دعا کرتے رہا کیجئے, اس لیے کہ شیطان بڑا عیار و مکار ہے. وہ ہمارے ایمان پر ڈاکہ ڈالنے کے لیے, ہمیں اولیاء کاملین سے دور کرنے کے لیے, علماء ربانیین کا دامن چھوڑنے کے لیے بہت اکساتا ہے, طرح طرح کے وسوسے ڈالتا ہے. مگر انشاءاللہ ہم مرتے دم تک اپنے علماء اہل سنت, اولیاء کاملین, صوفیاء کاملین کے دامن سے وابستہ رہیں گے انشاءاللہ. تو یہ تو کچھ باتیں تھی حصول برکت کے لیے, میں نے حضور حافظ ملت کے حوالے سے اس لیے عرض کی کہ اب آج 28 تاریخ تو ہو گئی, 29ویں شب ہے. اگر 29واں چاند ہوتا ہے تو کل چاند رات ہو جائے گی انشاءاللہ, اور پرسوں یعنی سنڈے کو 1 تاریخ رہے گی جمادی الاخری کی, جو کہ حضور حافظ ملت کے عرس مبارک کی تاریخ ہے. اگر 30واں چاند ہوتا ہے تو پھر منڈے پیر شریف کو انشاءاللہ 1 تاریخ رہے گی, حضور حافظ ملت کا عرس مبارک رہے گا. آپ تمام اسلامی بھائیوں سے گزارش ہے, 1 جمادی الاخری حضور حافظ ملت علیہ رحمت رب العزت کے ایصال ثواب کے لیے اپنے اپنے گھروں پر خصوصیت کے ساتھ فاتحہ خوانی کا اہتمام فرمائیں. انشاءاللہ ہماری مسجد میں بھی اتوار کو, سنڈے کو انشاءاللہ نماز عشاء کے بعد حضور حافظ ملت کی بارگاہ میں ایصال ثواب کا تحفہ پیش کرنے کے لیے فاتحہ خوانی کی محفل کا انعقاد ہوگا. آپ حضرات چاہیں تو اس میں بھی شرکت فرمائیں اور ثواب دارین حاصل کریں. حافظ ملت کے ساتھ ساتھ میرے آج کے بیان کا موضوع ہے اصلاح معاشرہ. میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سنانا چاہوں گا, ایک کسان کا, ذرا سنیے گا توجہ کے ساتھ. اصلاح معاشرہ کے ٹاپک کو سمجھانے کے لیے ہمارے بزرگوں نے ہم کو ایک مثال بتائی ہے, ایک واقعہ. دھیان سے سنیے گا. اصل میں یاد رکھیے گا, فرد سے معاشرہ بنتا ہے.
فرد سے، جیسے وہ کہاوت نا فارسی کی، قطرہ قطرہ دریا میں شبد، قطرہ قطرہ بنتا ہے تو دریا بن جاتا ہے. اسی طریقے سے ایک فرد سے دوسرا فرد، ایک کینڈیڈیٹ سے دوسرا کینڈیڈیٹ، ایک ویکتی سے دوسرا ویکتی جڑتا چلا جاتا ہے، معاشرہ تشکیل ہو جاتا ہے، معاشرہ بن جاتا ہے. تو فرد سے معاشرہ بنتا ہے. تو اصلاح معاشرہ کے ٹاپک پر میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں گا جو بزرگوں نے بیان فرمایا کسان کا. واقعہ کچھ یوں ہے کہ صاحب ایک کسان کہیں جا رہا تھا، راستے میں اسے ایک پتھر نظر آیا، بڑا چمکدار پتھر تھا. اب بیچارہ تھا گنوار، اٹھا لیا پتھر اتنا چمکدار، اسے گھر لے آیا. کچھ دنوں کے بعد اسے کسی نے بتایا بھائی کسان یہ کوئی پتھر نہیں ہے، یہ تو ہیرا ہے. بولے ہیرا؟ ہاں ہاں ہیرا بھائی یہ تو. اچھا. اب اس کی قیمت معلوم کرنے کے لیے کسان ایک سونار کی دکان پہ پہنچا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بھائی جان یہ ہیرا ہے، ذرا اس کی قیمت بتائیے. اس سونار نے وہ ہیرا لیا، اس کو اپنے طریقے سے آگے پیچھے کیا، دیکھ بھال کیا، سب کچھ کرنے کے بعد جانتے کیا کہا؟ کسان یہ ہیرا اتنا زیادہ قیمتی ہے، اتنا زیادہ قیمتی ہے، میں اس کی قیمت نہیں بتا سکتا. اچھا اب کہاں جاؤں؟ تو سونار نے کہا ایک کام کرو، تم اس فلاں شہر میں چلے جاؤ، وہ کیپٹل سٹی ہے، تو وہاں پر بڑی بڑی سونار دکانیں سوناروں کی، کوئی تو ایسا ہوگا جس کی قیمت بتا دے گا. کیا ٹھیک ہے. کسان اس شہر میں پہنچا، بہت ساری دکانیں تھیں سوناروں کی، ایک 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 کر کے سب کو ہیرا دکھایا. پوائنٹ کی بات یہ، سارے سوناروں نے ہیرا دیکھنے اور پرکھنے کے بعد آخر میں رزلٹ یہ پیش کیا کسان یہ ہیرا اتنا زیادہ قیمتی ہے میں اس کی قیمت نہیں بتا سکتا. کسان کا دل بیٹھنے لگا، یار اب کہاں جائیں؟ تو ان سوناروں میں سے کسی نے آ کر کے کہا کہ کسان صاحب پریشان مت ہو، ایک کام کرو، نماز عصر آج ہمارے یہاں ادا کر لو، عصر کی نماز کے بعد یہیں پر ہم جتنے بھی بڑے بڑے سونار ہمارے شہر میں ہیں سب کو جمع کر لیں گے، ایک ایک کر کے سب کو ہیرا دکھا دیں گے، کوئی تو ایسا ہوگا جس کی قیمت بتا دے گا. بولے ہاں یہ بات صحیح ہے. رک گیا، نماز عصر اس شہر میں ادا کی، اور نماز عصر کے بعد بڑے بڑے جو اس مشہور ویاپاری تھے، سونار تھے بڑے بڑے، ان کو جمع کیا گیا، ایک ایک کو ہیرا دکھایا گیا، ابتدا سے لے کر انتہا تک، شروع سے لے کر آخر تک، اسٹارٹ سے لے کر اینڈ تک، جتنے بھی بڑے بڑے سونار جمع تھے. پوائنٹ کی بات یہ، سب نے یہ کہا کسان صاحب یہ ہیرا اتنا قیمتی ہے میں اس کی قیمت نہیں بتا سکتا. کسان نے سوچا یار اب کہاں جائیں. ان سوناروں میں ایک سونار پاس آیا، کسان سے کہا کسان مایوس مت ہو، ایک کام کرو، ہمارے جو شہر کے بادشاہ ہیں تم ان کے دربار میں چلے جاؤ، بادشاہ سلامت اس کی قیمت ضرور بتا دیں گے. ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اس کی کچھ جان میں جان آئی کہ ٹھیک ہے جاتا ہوں. بادشاہ سلامت کے دربار میں کسی طرح پہنچا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بادشاہ سلامت فلاں شہر سے آیا ہوں، کسان ہوں، یہ ہیرا ہے، ذرا اس کی قیمت مجھے بتائی جائے. بادشاہ سلامت نے وہ ہیرا ہاتھ میں لیا اور اپنے شاہی سونار کو بلایا، جو اس کے دربار میں اسپیشلی جو سونار رہا کرتا تھا اس کو بلایا کہ اس بیٹا سونار اس کو ذرا چیک کرو، اس کی قیمت بتاؤ. اس شاہی سونار نے بھی اپنے طریقے کے مطابق اس کو دیکھا، پرکھا، جو کچھ کرنا تھا کیا، آخر میں رزلٹ پیش کیا. بادشاہ سلامت یہ ہیرا اتنا قیمتی ہے میں اس کی قیمت نہیں بتا سکتا. سنا کسان نے کہا اب جائیں تو کہاں جائیں. اب سنو آخر میں کیا ہوا. بادشاہ سلامت نے کہا کسان مایوس مت ہو، میں اس کی قیمت بتاتا ہوں، یہ ہیرا مجھے دو. ہیرا بادشاہ نے لیا، اپنی جیب میں ڈالا اور کہا میں اس کی قیمت تمہیں ہی بتا رہا ہوں کہ کل فجر کی نماز کے بعد میرے دربار میں آ جانا، بوریاں لے کر کے، کٹے لے کر کے، ڈبے لے کر کے، کارٹون لے کر کے، جو بھی تمہیں لے کے آنا لے آنا، اور صبح فجر سے لے کے مغرب تک، یعنی صبح سے لے کر شام تک میرے بیت المال سے، خزانے والے گھر سے جو جتنا خزانہ لے جا سکے لے جانا، وہ اس ہیرے کی قیمت ہے. وہ تو خوش ہو گیا، ارے واہ، صبح سے لے کر کے شام تک پورے 12 گھنٹے مجھے مل گئے، میری تو عید ہو گئی. اب گھر گیا، رات کو سونے لگا، عشاء کے بعد تو نیند نہیں آوے، کبھی اس کروٹ پہ کبھی اس کروٹ پہ، بس یہی سوچ رہا ہے جاؤں گا، لاؤں گا، مالدار بن جاؤں گا، سرمایہ دار بن جاؤں گا. کیسے بیٹھوں گا صوفہ لگا کے، میرے پیچھے میرے نوکر کھڑے ہوں گے، سیدھے ہاتھ کی طرف کوئی پانی لے کے کھڑا ہوگا، ادھر کوئی چائے لے کے کھڑا ہوگا، اور لوگ میرے جو جوتے صاف کریں گے، یہ میرا اسٹیٹس کتنا بلند ہو جائے گا. پوری رات کروٹیں بدلتا رہا، جناب کو نیند ہی نہیں آئی بھی کیسے؟ مال و دولت کا سپنا تھا بھائی، راجہ مہاراجہ بننے والے کسان صاحب. خیر جیسے تیسے اللہ اکبر کی آواز بلند ہوئی، فجر کی نماز پڑھی، بھاگے. السلام علیکم بادشاہ سلامت، مجھے پہچانا، کل حاضر ہوا تھا ہیرا آپ کے پاس ہی. اچھا اچھا ٹھیک ہے. سپاہی ادھر آؤ، بیت المال کا دروازہ کھول دو، کسان کو انٹر کرو، اندر سے باہر سے کنڈی لگا دو. ٹھیک ہے سرکار. آ جاؤ بھائی. کسان اپنے ساتھ بوریاں لے کے گیا تھا، کٹے بڑے بڑے لے کے گیا تھا کہ لاؤں گا اور بن جاؤں گا. سپاہی نے دروازہ کھول دیا، کسان اندر گیا، سپاہی نے دروازہ بند کر دیا، کیونکہ آپ کے پاس 12 گھنٹے کا سمے ہے، آپ جتنا جمع کر سکے کر لے، یہی کھڑے رہنا، شام کو 6 بجے ہم آپ کو باہر نکال دیں گے، لے جانا.
किसान अंदर पहुंचा, दरवाजा बंद कर दिया गया। अब जाके उसने खड़े होकर देखा ना, उसको चक्कर आने लग गए। क्यों? इसलिए कि जहां तक उसकी नजर जा रही थी इतना बड़ा बैतुल माल था, इतना बड़ा खजाने वाला घर था बादशाह सलामत का। अब उसने टाइम देखा, कितने बज रहे? 6 बज रहे। 6 बज रहे और शाम के 6 बजे, पूरे 12 घंटे। अरे यार कितना ले जाऊंगा, माशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना शुरू की, और लाइन वाइज वो सामान रखा हुआ था, सोने चांदी करेंसी न जाने क्या क्या था, अल्लाह बेहतर जाने, लेकिन था बड़ा कीमती। अब फर्स्ट सेकंड थर्ड इस तरीके से लाइन लगी हुई थी बहुत दूर तक। अब फर्स्ट माल जो रखा हुआ था उसने बिस्मिल्लाह पढ़ के उस पर हाथ रखा, भरू कट्टे और बोरी का मुंह खोला, भरने लगा ना, तो दिल ने मशवरा दिया, किसान किसान एक मिनट, जस्ट 1 सेकंड, ये क्या कर रहे हो? ये बादशाह ने इसको पहले नंबर पे रखा है यार, इसकी कोई वैल्यू ज्यादा नहीं है, थर्ड क्वालिटी का लग रहा है, तभी तो बादशाह ने पहले नंबर पे रखा है। अपन को क्या चाहिए? बढ़िया माल, फ्रेश माल है, अपन को तो मालदार राजा महाराजा बनना है ना, तो ये क्या थर्ड क्वालिटी का लग रहा है, इसी तो पहले नंबर पे रखा। छोड़ छोड़, दो आगे चल। आगे गया, दूसरे जो नंबर पे था उसको भरने लगा, तो फिर दिल ने मशवरा दिया, ये भी कोई अच्छा नहीं लग रहा, तभी तो दूसरे नंबर पे आगे बढ़ा। तीसरे पे हाथ रखा, दिल ने रोक दिया। चौथे पे हाथ रखा, दिल ने रोक दिया। पांचवें पे हाथ रखा, दिल ने रोक दिया। यार अभी तो दूर है, असल माल जो है वो तो दूर है, आगे चलो। जनाबे वाला सुबह 6 बजे से चलना शुरू किया, हर माल पे हाथ रखता, दिल रोक देता, अच्छा माल नहीं लग रहा, बढ़िया माल तो शायद आगे मिलेगा, महंगा माल तो आगे मिलेगा, अच्छी वैल्यू वाला माल आगे मिलेगा, छोड़ता जा, आगे चलता जा। कट्टे हाथ में है, बोरी हाथ में है, हाथ रख रहा है माल पे, लेकिन कुछ ले नहीं रहा, दिल लेने नहीं दे रहा, आगे बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया। जनाब माफ कीजिएगा, दोपहर के 2 बज गए। इतना बड़ा था वो बैतुल माल बादशाह सलामत का। बहुत थक गया चलते चलते, पैर जवाब देने लगे, लेकिन अभी तक कोई हीरा भी उसने नहीं डाला अपनी बोरी में, लेकिन थक बहुत गया। क्यों? कितने दूर तक चला है भाई, लिया कुछ नहीं, क्योंकि दिल लेने नहीं देना यार, ये तो अच्छा नहीं लग रहा, अपने को बढ़िया माल लेना, अपने को राजा महाराजा, अपने को बादशाह बनना है ना, अपने को तो सरमायादार है, अपने नाम रोशन करना पूरे शहर में, अपने जैसा कोई मालदार पूरे शहर में नहीं होगा, ऐसा बनना है अपने को। तो साहब 2 बज गए। अब आखिर में जब पहुंचा तो एक बेडरूम नजर आया, एसी चल रही है, ठंडी ठंडी हवा आ रही है, और सोफा लगा हुआ है, बेड लगा हुआ है, तकिए लगे हुए हैं, और खूब एसी की ठंडी हवा चल रही है। खूब थक गया था, टाइम देखा 2 बज गए, 3 4 5 6, अभी मेरे पास 4 घंटे बाकी है। बहुत थक गया, अब मेरी हिम्मत नहीं है, एक हीरा उठाने की हिम्मत नहीं है। एक काम करता हूँ, सिर्फ आधे घंटे के लिए थोड़ा लेट जाता हूँ, सिर्फ आधे घंटे के लिए, फिर बचेंगे कितने घंटे? 3.5 घंटे, वो ताकत आ जाएगी, थकन जो हो गई वो नींद से दूर हो जाएगी, थोड़ा कमर सीधी हो जाएगी, तो फिर मैं एक बोरी के बजाय 2-2 बोरी लाद के ले जाऊंगा है। चलो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो जाके लेटा, लेटा तो सोया, सोया तो खोया, और ऐसा खोया कब 4 कब 5 कब 6 बजे पता ही नहीं चला, पूरी रात गुजर गई, वो खर्राटे की नींद लेके सोता रहा। फजर की नमाज के बाद बादशाह सलामत का दरबार लगा, सिपाही को बुलाया, वो कल जो किसान गया था निकल गया ना बाहर, अरे बादशाह सलामत हो तो निकले, अरे जा उसे निकाल, उसका टाइम ओवर हो चुका। सिपाही डंड लेके पहुंचे अंदर, गेट खोला, खजाने वाला घर खाली, कोई नजर नहीं आ रहा। चलते चले गए, ये भी चलते 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 दूर जब पहुंचे तो सर देखा जा किसान साहब खर्राटे की नींद ले रहे। वाह! सिपाही आगे का डंडा मारा, क्या कर रहा है भाई? अरे क्या कर रहे हैं, हमारा हम जो हमारा हक है वो अदा कर रहे हैं, चल चल निकल निकल। बोले क्या हुआ, टाइम क्या हुआ? टाइम पूछता है, बादशाह सलामत ने 12 घंटे तुझे दिए थे, हैं? तूने लिहाज नहीं रखा, और 12 घंटे होने के बाद अब पूछ रहा है, जब टाइम ओवर हो गया कि क्या बजे, चल बाहर निकल, तेरा टाइम खत्म हो, निकल निकल। अरे भाई मुझे हीरा लेने दो, अबे तेरे के हीरा नहीं लेने, बाहर निकल, तेरा टाइम खत्म हो चुका। उस किसान को सिपाहियों ने धक्का देकर के बाहर निकाल दिया, दरवाजा बैतुल माल का बंद कर दिया। वो बेचारा किसान हाथ मलता रह गया। बुजुर्गों ने यह वाकया हमें बताया। अब आखिर में वो वाकया सुनने वालों, इससे हमारे बुजुर्गों ने रिजल्ट क्या पेश किया? आखिर में फरमाते हैं, आज हमारी जिंदगी उसी किसान की तरह गुजर रही है। जिस तरह बादशाह सलामत ने उस किसान को 12 घंटे का गोल्डन चांस दे करके हीरे जवाहरात करेंसी प्राइस बॉन्ड जो तुझे ले जाना है ले जा, और हीरे की कीमत अदा कर ले, लेकिन उसने उन 12 घंटों को गफलत में सोने में गुजार दिया। इसी तरीके से अल्लाह ने हमें भी एक जिंदगी अता फरमाई है, और इस जिंदगी को अल्लाह ने अता करके हमें गोल्डन चांस दिया है कि एक आखिरत का घर है, कयामत का दिन कायम होने वाला है, तुम्हें कब्र में जाना है, अल्लाह की बरगाह में हिसाब देना है, तो उसकी तैयारी तुम कर लो। तुम्हें अल्लाह ने जिंदगी का गोल्डन चांस अता फरमाया है। मगर जिस तरह उस किसान ने गफलत में अपना वो वक्त गुजार दिया, इसी तरीके से आज हम अल्लाह ताला की दी हुई जिंदगी को गफलत में गुजार रहे हैं। जब हमारी मौत आ जाएगी ना, उस किसान की तरह काफी अफसोस मिलेंगे। मगर वो बड़े बुजुर्ग की कहावत याद होगी ना, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। एक वाकया और सुनाता हूं इस्लामी मुआशरा के मौजू पर।
ایک بزرگ حضرت حاتم اصم رحمۃ اللہ علیہ بڑے پائے کے ولی ہیں، اولیاء کاملین کی جب فہرست بنائیں گے لسٹ میں تو اس کے جو ٹاپ نیمز ہوں گے اولیاء کاملین کے، ان میں ایک نام حضرت حاتم اصم کا بھی آئے گا. اتنے بڑے ولی تھے. ان کی بارگاہ میں ایک بار ایک محلدار شخص حاضر ہوا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. حضرت میرے گھر پہ آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں، تشریف لائیے گا. تو آپ نے فرمایا میں نہیں آؤں گا. اس نے بڑی ضد کی، منت سماجت کی. تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے بھائی آ جاؤں گا، لیکن میری 3 شرطیں، مانو گے تو آؤں گا. کہا بتائیے حضرت. فرمایا پہلی شرط یہ ہے میری، جہاں چاہوں گا بیٹھوں گا. وہ سوچنے لگا میں صوفے سیٹ لگوا دوں گا، میں بیڈ لگوا دوں گا، مسیری لگوا دوں گا، چارپائی پلنگ بچھوا دوں گا. اللہ کے ولی ہو سکتا ہے نیچے بیٹھنا پسند کرے تو چٹائی بچھوا دوں گا. ٹھیک ہے حضرت آپ کی پہلی شرط منظور ہے. کہا دوسری شرط یہ ہے جو چاہوں گا کھاؤں گا. سوچنے لگا میں مرغ مسلم بنوا دوں گا، میں بریانی بنوا دوں گا، میں آلو کے پلاؤ بنوا دوں گا، میں اسٹو قورمے کا انتظام کروا دوں گا. اللہ کے ولی ہو سکتا ہے سادہ کھانا پسند کرے تو میں دال چاول کا بھی انتظام کر دوں گا. ٹھیک ہے حضرت آپ کی دوسری شرط منظور ہے. فرمایا تیسری شرط یہ ہے میں جو کہوں گا کرنے کو تمہیں کرنا پڑے گا. سوچنے لگا کیا کہیں گے حضرت. اچھا میری داڑھی نہیں ہے چونکہ واجب ہے رکھنا، یہی تو فرمائیں گے داڑھی رکھ لیں، انشاءاللہ میں داڑھی رکھ لوں گا. نماز نہیں پڑھتا، یہ فرمائیں گے نمازوں کی پابندی کرو، انشاءاللہ نمازوں کی پابندی کروں گا. ٹھیک ہے حضرت مجھے آپ کی تینوں شرطیں منظور ہیں. تاریخ طے ہو گئی، دن مقرر ہو گیا. اپنے پورے گھر کو ڈیکوریٹ کیا، بڑے بڑے مہمانوں کو بلایا، اپنی سٹی کے اپنے شہر کے بڑے بڑے لوگوں کو دعوت دی کہ ضرور تشریف لائیے گا، اللہ کے ولی میرے گھر تشریف لا رہے ہیں. سارے لوگ جمع ہوئے، اچھے سے اچھے کھانے کا انتظام کیا گیا. سب کو روک دیا پلیز ابھی کوئی کھانا شروع نہیں کرے گا جب تک اللہ کے ولی نہیں آ جائیں. حضرت حاتم اصم کا لوگ انتظار کرنے لگے، ویٹ کرنے لگے تو دیکھا حضرت دوسرے تشریف لا رہے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ، مرحبا کی جو ہے صدائے بلند ہوئی. اللہ کے ولی تشریف لائے اور جہاں لوگوں کے جوتے چپل پڑے ہوئے تھے نا وہیں آ کے بیٹھ گئے. اس امیر کی سرکار آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا پلیز میں نے پہلی شرط یہ رکھی تھی کہ جہاں چاہوں گا بیٹھوں گا. اس کا کلیجہ منہ کو آ گیا، یا اللہ یہ میں نے کیا غضب کر دیا. اللہ وہ رونے لگا، مگر حضرت نے فرمایا بھائی میری پہلی شرط یہ تھی جہاں چاہوں گا بیٹھوں گا. فرمایا لوگوں سے کہو کھانا شروع کرے، بسم اللہ پڑھے. جیسے حضرت کا آرڈر ہوا کسی نے مرغ مسلم پہ ہاتھ صاف کرنے شروع کیے، کسی نے جو ہے جناب والا بریانی پہ ہاتھ صاف کرنے شروع کیے. کوئی کیا کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے. حضرت حاتم اصم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی جھولی میں سے سوکھی ہوئی روٹی کا ٹکڑا نکالا، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے کھانے لگے. اس امیر کی پھر چیخ بلند ہوئی، حضرت یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ مرغ مسلم آپ کے لیے بنوایا تھا، بریانی آپ کے لیے بنوائی تھی، حضرت آپ اللہ کے ولی سادہ مزاجی تو میں نے آپ کے لیے دال چاول کا بھی انتظام کیا تھا. فرمایا میری دوسری شرط یاد ہے کہ نہیں؟ اس کی نظریں نیچے جھک گئی کہ یار میں نے کیا غضب کر دیا. جب لوگوں نے مرغ مسلم پہ ہاتھ صاف کر لیے، بریانیوں کے ڈیگچے صاف ہو گئے اور لوگ اچھی طرح اپنے پیٹ بھر کے فارغ ہو گئے تو آپ نے سب سے فرمایا ادھر آؤ. سب جمع ہو گئے. اس میزبان کو بلایا، امیر شخص کو. فرمایا تیسری شرط یاد ہے نا؟ اس نے نگاہیں نیچی کر کے شرمساری کے ساتھ کہا جی حضرت یاد ہے. فرمایا اب کام تمہیں یہ کرنا ہے، ایک انگیٹھی لاؤ، چولہا لایا گیا. فرمایا جلاؤ. آگ جلائی گئی. فرمایا توا لاؤ. وہ توا لایا. فرمایا اس پہ الٹا رکھ دو. توے کو الٹا رکھ دیا گیا. جب وہ توا آگ کی تپش اور گرمی کی وجہ سے سرخ انگارہ بن گیا تو اللہ کے ولی حضرت حاتم اصم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی چپلیں اتاری اور آپ ننگے پیر اس گرم گرم توے پہ کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر فرمانے لگے یا اللہ آج کے کھانے میں نے صرف سوکھی روٹی کھائی ہے. اتنا کہنے کے بعد توے سے نیچے تشریف لائے اور آپ نے فرمایا جتنے مہمان مجھے سن رہے ہیں ایک ایک کر کے آئیں، اس توے پہ کھڑے ہو جائیں اور آج کیا کیا آپ نے کھایا اس کا حساب دے دیں. لوگوں کی چیخیں نکل گئی، لوگ رونے لگے، حضرت یہ کیا کر رہے ہیں آپ تو اللہ کے ولی ہیں، آپ کہاں ہم گناہگار اور کہاں یہ گرم گرم توا، حضرت ہم تو جل کے ہمارے قدم جل کے راکھ ہو جائیں گے حضرت. آپ نے فرمایا لوگوں غور کرو، صرف میں نے تم سے یہ کہا ہے کہ آج کے کھانے کا حساب دے دو. یہ گرم توا ہے، کس سے گرم ہوا ہے؟ دنیا کی آگ سے. اس دن کو یاد کرو جب قیامت کا دن ہوگا. آج سورج ہم سے کروڑوں میل دور ہے، اس وقت سورج صرف 1.25 میل کی دوری پر ہوگا. آج یہ زمین ڈامر کی ہے، سیمنٹ کی ہے، بجری کی ہے، اس وقت زمین تانبے کی ہوگی. آج سورج کی پیٹھ ہماری طرف ہے، اس وقت سورج کا منہ ہماری طرف ہوگا. اندازہ لگاؤ آج تم ایک وقت کے کھانے کا حساب اس گرم گرم توے پہ کھڑے ہو کے نہیں دے پا رہے، اس تانبے کی دیکھتی ہوئی زمین پر قیامت کے دن پوری زندگی کے حساب اللہ کی بارگاہ میں کیسے دو گے؟ پھر آپ نے آیت کریمہ پڑھی ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر قیامت کے دن تم سے ہر نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا. لوگ اتنا سننا تھا، دھاڑے مار مار کے رونے لگے، اپنے گناہوں سے توبہ کرنے لگے. اصلاح معاشرہ کے ٹاپک پر یہ واقعہ سنانے کا میرا اصل مقصد میرا یہ ہے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں بھی مرنا ہے، قبر میں اترنا ہے.
اپنی کرنی کا پھل بھگتنا ہے. یہ جتنے جنازے اٹھتے ہیں نا جن کو ہم لے کے جاتے ہیں, ہر جنازہ ہمارے لیے مبلغ ہے. مبلغ مطلب میسنجر, ہمیں میسج دینے والا. وہ کیا میسج دے رہا ہے؟ جنازہ آگے بڑھ کے کہہ رہا ہے جہاں والوں میرے پیچھے چلے آؤ, تمہارا رہنما میں ہوں. حقیقت میں جنازہ ہمیں اپنے مقام پر اپنا مقام دکھانے کے لیے نہیں لے کے جاتا, بلکہ وہ جنازہ ہمیں قبرستان لے جا کر ہمیں اپنے ٹھکانے دکھاتا ہے کہ جس طرح آج مجھے اس اندھیری قبر میں اتارا جا رہا ہے, تمہیں بھی اتارا جائے گا. آج میری زندگی کا معاملہ ختم ہو چکا, کل تمہاری بھی سانس کی مالائیں ٹوٹ جائیں گے, تمہیں بھی اندھیری قبر میں اتار دیا جائے گا. میرے بھائیو, آخری میری تقریر کا پیغام سماعت فرما لیں. آج 23 دسمبر ہے, کچھ دنوں کے بعد ہمارے ہاں 31 دسمبر اور خاص طور سے 31st نائٹ کے نام پر ہمارے ہاں جو معاذ اللہ استغفر اللہ طوفان بدتمیزی لوگ قائم کرتے ہیں. غور تو کرو یار, اللہ تعالیٰ نے تمہاری پیدائش سے لے کر کے 2022 تک کے سال کی زندگی تمہیں عطا فرمائی. تم کس بات کی خوشی منا رہے ہو؟ اور جس اللہ نے نیا سال عطا کیا تو اسی کی نافرمانی میں لگ گئے. ہو سکتا ہے, بالکل ہو سکتا ہے کہ آج لوگ آپ کو جناب, عالی جناب, سر, ماسٹر کہہ رہے ہو, اس آنے والے 2023 کے سال میں لوگ آپ کو مرحوم کہہ کے یاد کریں گے. ضروری نہیں ہے کہ بوڑھا ہوگا آدمی تبھی انتقال کرے گا, وہ تو ڈیفینیٹلی ہے ہی کہ بڑھاپے کے بعد اب کوئی عمر نہیں ہے. لیکن جناب ہنستے کھیلتے ہٹے کٹے مستنڈے نوجوان موت کے منہ میں چلے جاتے. تو میری تمام نوجوانوں سے خاص طور سے گزارش ہے, مجھے یہاں سن رہے ہیں یا بعد میں سنیں گے, اللہ کے واسطے اللہ کی دی ہوئی نعمت کی بے قدری نہ کریں, قدر کیجئے. اور اس سال کو, ہمارا مسلمانوں کا سال تو پہلے ہی شروع ہو چکا بھائی. عیسائیوں کے پیچھے کیوں جا رہے ہو؟ دشمنوں کے پیچھے کیوں جا رہے ہو؟ اپنی آخرت برباد کر رہے ہو. ہمارا سال الحمدللہ محرم سے شروع ہوتا ہے, اور کب کا شروع ہو چکا. اب کون سی خوشی منا رہے ہو؟ اور خوشی بھی کس بات کی منا رہے ہو یار؟ غور کرو, ہو سکتا ہے 2023 کے سال میں اللہ کی طرف سے موت لکھی جا چکی ہو, تو اس موت کی تیاری کرنی ہے, اللہ کے خوف سے رونا ہے, آنسو بہانے, توبہ کرنی ہے. تو اس لیے بم پٹاخے چھوڑنا, آتش بازیاں کرنا, اور یہ جناب والا ہلڑ بازیاں کرنا, اور جناب والا لوگوں کی نیندیں حرام کر دینا, اور معاذ اللہ اپنی جان پر ظلم کرنا اور اللہ پاک کو ناراض کرنا, یہ کوئی عقل مندی والی بات نہیں ہے, بلکہ اپنے لیے جہنم کا سامان تیار کرنے کے مترادف ہے. اس لیے 31st نائٹ کو آپ یقیناً کچھ کرنا ہے تو کیجئے, مگر میں آپ کو ایڈوائز دے رہا ہوں کہ کچھ نہ کر کے اب اللہ کا ذکر کیجئے اس رات میں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے 2022 کا سال عطا فرمایا, میرے یقیناً گناہ میں گزارا, نافرمانی میں گزارا, مالک میں توبہ کرتا ہوں, میری سارے گناہوں کو معاف کر دے, میری توبہ قبول فرما لے. اور میں نیت کرتا ہوں کہ 2023 کے سال میں یا اللہ خوب نیکیاں کروں گا, خوب نمازیں پڑھوں گا, خوب سجدے کروں گا, خوب تلاوت قرآن کروں گا, خوب ذکر و درود کروں گا, خوب تیری فرما برداری والے کام کروں گا. انشاءاللہ آپ دیکھیے گا اس نیت حسنہ, اچھی نیت کی برکت سے اللہ آپ کی زندگی بھی روشن کرے گا, آخرت بھی روشن فرمائے گا. اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.